الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے 12 مہینے سال کے بنائے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مہینوں کی گنتی الگ ہوتی ہے اور عیسوی تاریخ کے حساب سے مہینوں کی گنتی الگ ہوتی ہے۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عیسوی مہینوں کے اعتبار سے مہینوں کو گنا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد پھر صحابہ کے مشورے سے ہجری سال یعنی محرم کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سی رسمیں چلتی ہیں، رواجیں چلتے ہیں، خرافات چلتے ہیں۔ ہر رسم، ہر رواج، ہر خرافات کے پیچھے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ جیسے ایمان والوں میں بہت سی خرافات ہیں کہ درگاہ پر جانا، وہاں پر سجدے کرنا، یا فلاں پیر صاحب کے پاس جانا، بابا صاحب کے پاس جانا، ان کو سجدہ کرنا۔ عام طور پر ہمارے اپنے مہاراشٹر میں اور اپنے دیش میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اپنے ملک میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ رسم و رواج چلتے ہیں کہ باقاعدہ پیر صاحب کو سجدہ کیا جاتا ہے، ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، ان سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی درخواست کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ ہر رسم و رواج کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آج کا جو دن ہے یہ 31 دسمبر ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے دنیا میں اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور جس مذہب کے ماننے والوں نے اس کا اجرا کیا ہے، اس کو جاری کیا ہے، ان کو جتنا اس میں دلچسپی نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے ایمان والوں کو اس میں دلچسپی ہے۔ بہت سے حضرات، اب چونکہ اللہ حکومت کو بھی جزائے خیر دے کہ لاک ڈاؤن لگانے کی بات کر رہی ہے، پابندیاں لگائی ہے کہ کوئی فنکشن، کوئی فیسٹیول اس طریقے سے کوئی منعقد نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی جہاں بھی جو افراد مقرر کیے گئے اس سے زیادہ اگر ملتے تو ان پر کارروائی کی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک عذاب کی شکل بھی ہے۔ تو یہ دنیا میں ایک بات عام ہوتی چلی۔ سن 1900 یعنی 19ویں جو صدی تھی، 19ویں صدی میں اس رسم کو زیادہ رواج ملا، اور لوگوں نے 19ویں صدی میں اس کو زیادہ اپنانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے دنیا جتنے سال گزار چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر 19ویں صدی تک کبھی کوئی اس طریقے سے کوئی فنکشن منعقد نہیں کیا گیا۔ 19ویں صدی سے یہ اس خرافات کا اجرا ہوا، اور جیسے دوسرے قوموں نے اس میں حصہ لیا، ہمارے نوجوان تو ماشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے دین سے زیادہ دوسروں کے دین میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔
ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں رات کو فیسٹیول میں جانا، ناچنا گانا اور پھر بے حیائی کے مناظر کو پیش کرنا، تصویر کشی کرنا، ویڈیو کو بنانا اور پھر جو بے حیائی کے منظر بن سکتے ہیں ان سارے منظروں کا انعقاد کرنا اور ان کو جاری کرنا، یہ ہماری قوم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اور جو بھی اس قسم کے جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں، جتنے بھی اس قسم کے یعنی جلسے جلوس یا اس قسم کے جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، دیگر قوموں کے بنسبت ہماری قوم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، یہ تعجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے کسی آئیڈیل کو اختیار کرتا ہے اور اس کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ میں کر دیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر دے گا، آپ تو انبیاء کی صفوں میں آپ تو اپنے درجے کے اعتبار سے اونچے درجے پہ چلے جائیں گے، ہم تو ٹھہرے عام انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک ہے، ہمیں جب بھی آپ کے دیدار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ اپنے محبت کی تسکین اپنے دل کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن قیامت کے بعد یہ ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا؟ ہم کس طریقے سے آپ کو یعنی دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اگر اسلام کے اعمال کے ساتھ میں محبت ہے تو اس کو اسلامی اعمال کی محبت کے ساتھ میں اٹھائیں گے، اگر اس کو غیروں کے طریقے کے ساتھ میں محبت ہے تو اس کو غیروں کے طریقے کے ساتھ میں اٹھائیں گے۔ اب یہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو یا کافر مشرک ہو، جس مذہب کے فیسٹیول کو یہ اپنائے گا، اس کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ میں اٹھا دیں گے۔ اب دیکھیے آج کی رات ہے، سب کے امتحان کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، عید کہتے ہیں خوشی کو، عید کہتے ہیں خوشی کو، یعنی جس میں اچھے کپڑے پہنے جائے، اپنے دل کی خوشیوں کا اظہار کیا جائے، لوگوں سے اپنی خوشیوں کو بانٹا جائے، لوگوں کی خوشیاں اپنے ساتھ میں بانٹی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ میں انسانیت اور یکسانیت کا معاملہ کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت اور اپنائیت کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کی ضرورت اور حاجتوں کو پورا کیا جائے، عید اس کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے جس میں وہ اپنے اپنے طریقوں کے اعتبار سے خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے صرف 2 عیدوں کو مقرر کیا ہے۔ کتنے عیدوں کو مقرر کیا ہے؟ 2 عیدوں کو۔ اور امت مسلمہ نے کتنے عیدیں بنائی ہیں؟ محرم کے 10 دن پورے عید مناتے ہیں، پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 2 عیدیں بتائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو تو مناتے ہی ہیں۔ اور نہ جانے اور کتنے ایسے پروگرام ہیں جس کو گنانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے کے طور پر ہر بندہ ان کو جانتا ہے، ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک بالکل سادہ مزاج لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے مذہب کو بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نزدیک تمام مذاہب میں جتنے بھی دنیا میں مذہب چلتے ہیں،
آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مذہب دنیا میں پیدا ہوئے، ان سارے مذہب میں اللہ رب العزت اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام مذہب کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت ابراہیم ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی یہ ملت ہے۔ اب یہ امت کے ابا بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس کا ابا بنا دیا؟ امت محمدیہ کا ابا بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے چلتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اللہ رب العزت نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شریعت عطا فرمائی۔ تو اس بنیاد پر ملت ابیکم ابراہیم کہا۔ اچھا پھر کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والے لوگوں کے مذہب کا نام کیا رکھا؟ هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کیا رکھا؟ مسلمان رکھا۔ یہودی نہیں رکھا، عیسائی نہیں رکھا، مجوسی نہیں رکھا، سکھ نہیں رکھا، پارسی نہیں رکھا، مشرک نہیں رکھا، کافر نہیں رکھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے مسلمین یعنی مسلمان اس امت کا نام رکھا۔ اب مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی احکام اس پر لاگو کیے جائے اس کو وہ اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کر کے زندگی گزار کے ہمارے پاس آئے گا اس دین کو قبول نہیں کرے گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ باطل ہے۔ آپ کے بعد جو کسی شریعت کو اختیار کر کے زندگی گزارے گا وہ باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توریت کا ایک ورق تھا جس کو پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت میں کا ایک ورق ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور غصہ ہو گئے، کیا تمہیں میرے لائے ہوئی شریعت کافی نہیں بنی؟ کیا فرمایا کہ تمہیں میری لائی ہوئی شریعت کافی نہیں بنی؟ اب امت کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ عمر جیسے عظیم الشان ہستی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توریت جیسے کتاب کے ورق کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، اور یہ امت سارے کے سارا اپنا حلیہ، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر، اپنا اقدار، اپنے اطوار سب کے سب غیروں کے ساتھ میں ملا رہی ہے، اپنی ساری زندگی کو غیروں کے طریقے پر اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ناراضگی اس امت کے ساتھ میں ہوگی۔ وباؤں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، بلاؤں کا آنا، فتنوں کا آنا، فسادات کا ہونا، امت کو ذلت اور رسوائی کے معاملات کا اختیار کرنا اور امت پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کرنا، یہ امت کے اقدار اور اطوار کی تبدیل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو قوم اپنی زبان کو بھولتی ہے، جو قوم اپنی زبان کو بھولتی ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر سے اس کی حمیت کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو قوم اپنی تہذیب کو بھولتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کی پوری یعنی نام و نشان کو مٹا دیتے ہیں۔ اور دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر جو قوم فاتح ہوتی ہے یعنی جو علاقوں کو فتح کرتی ہے اور اپنا قبضہ جماتی ہے اس قوم کا سکہ پورے دنیا میں چلتا ہے۔ شروع کی ہجری میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو غلبہ دیا، جزیرت العرب سے لے کر افریقہ تک اور سندھ تک اسلامی پرچم لہراتا رہا،
اور لوگوں کی زبان، لوگوں کا کیریکٹر، لوگوں کا کردار، لوگوں کے اطوار، یہ سب کے سب اسلامی بنتے چلے گئے۔ آج بھی افریقہ کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر عربی بولی جاتی ہے، جبکہ افریقہ عربستان میں نہیں آتا۔ افریقہ ایک الگ سے یعنی ملک بنتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے عربی زبان کو افریقہ میں رائج کروایا۔ کیوں رائج کروایا؟ فاتح قوم مسلمان ایمان کے حالت میں افریقہ کو فتح کیا، جہاں جہاں صحابہ پہنچے وہاں کی زبان عربی بنتی چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد 19ویں صدی میں ایک دور یہ بھی آیا، 19ویں صدی میں انگریزوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، یہاں تک کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہے کہ ہمارے حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب غروب کرنے کا وقت لایا تو ایسا غروب کر کے بتا دیا کہ اب ان کا کوئی نام لینے والا پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا اور اپنی حکومت کو رائج کیا، لوگوں کی ذہنیت کو اپنے حکومت کے طریقے پر بنانے کی کوشش کی، تعلیم کا معیار اپنے مزاج کے اعتبار سے بنا دیا، جس کا نتیجہ کیا ہو گیا کہ آج سب سے زیادہ ایشیا میں، خصوصاً ایشیا میں بولے جانے والی زبان کون سی ہے؟ انگلش ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، کبھی نوجوان آپس میں انگلش میں، دو مسلمان نوجوان آپس میں انگلش میں بات کرتے ہیں تو مجھے ان کے ذات پر افسوس ہوتا ہے۔ بات کرنا بری بات نہیں ہے، کسی زبان کو سیکھنا برا نہیں ہے، لیکن اپنے کردار، اپنے اطوار، اپنے اقدار کو بھولنا اور اپنی زبان کو بھول کر دوسروں کی زبان پر فخر کرنا اور لوگوں پر یہ ظاہر کرنا کہ میں اتنا بڑا ماسٹر ہوں، جبکہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن کے صحیح تلفظ ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ غیروں کی زبان کو سیکھتے سیکھتے یہ اتنا بڑا بن گیا کہ ان کا استاد بن گیا۔ اور جو چیز اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت کے لیے، اس کے کامیابی اور اس کے فلاح کے لیے اللہ نے نازل کی تھی، اس کو بھلا بیٹھا۔ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خط ہے۔ کیا ہے؟ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خط ہے، لیٹر ہے، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور قرآن کہتے ہی ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب کو۔ قرآن کہتے کس کو ہے؟ جس کو بار بار پڑھا جائے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، آدمی اپنی محبوبہ کا خط ایک مرتبہ پڑھتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے، 10 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر وہ بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے اس سے۔ لیکن قرآن 1400 سال سے لے کر ابھی تک پڑھا جا رہا ہے، اور انسان بار بار پڑھتا ہے لیکن وہ اکتاتا نہیں کہ کیا یار کتنی مرتبہ پڑھیں گے اس کو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان اکتاتا نہیں۔ پانی پینے سے کبھی اکتاتا ہے انسان، اور اکتا جائے تو مسئلہ گڑبڑ میں آ جائے گا۔ قرآن اس میں سے ایک چیز ہے، یہ قرآن پڑھنے سے آدمی اکتاتا نہیں۔ آسمان پر جتنا دیکھو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ آسمان کو بار بار دیکھے۔ ہریالی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اکتاتا نہیں۔ چاند ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر انسان اکتاتا نہیں۔ اور ایسی 2-4 چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر عام طور پر انسان اکتاتا نہیں، جس میں سے ایک قرآن ہے کہ جس کو بار بار پڑھنے کے باوجود بھی انسان اکتاتا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین کتاب اللہ نے ہمیں تھمائی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں انہی کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ اور آج کی رات تو ماشاءاللہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے ایمان والوں کے لیے بھی۔ 31 ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سی پابندیاں بھی لگا دی ہے کہ کہیں آنا جانا سب بند، ورنہ پونا سے گوا تک کا سفر ہوتا تھا، پونا سے علی باغ تک کا سفر ہوتا تھا، پونا سے مروڑ تک کا سفر ہوتا تھا۔ بہت سے ایسے بیجز ہیں جہاں تک لوگ گاڑیاں کر کر کے اس رات میں خصوصاً پہنچتے تھے تاکہ بے حیائی کے جتنے مناظر کی برکتیں اس کو حاصل کرے۔
اور اپنے زندگی میں لائے اور بے حیائی کے سارے کارنامے خود بھی کرے، اپنے بیوی بچوں کو بھی دکھائے اور وہ ساری چیزوں کو اپنے اندر، سارے اقدار کو اپنے اندر اتارے۔ تو یہ بہت چلتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی پابندی لگا دی ہے کہ کئی کا سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ویکسین نہیں لیا تو آپ کرناٹک میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، ویکسین نہیں لیا ہے تو آپ بمبئی میں جانا آپ کا مشکل ہے، ویکسین نہیں لیا ہے تو آپ ٹرین میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ بہت سی پابندیاں اللہ نے جان بوجھ کر لگائی ہے تاکہ جتنے آزادیاں منائے تھے آدمی اس سے توبہ کرے اور اپنے رب کو پہچانے اور آخرت کی فکر کرے اور آخرت کی طرف لوٹ آئے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزوں کو کیا کر دیا؟ جاری کر دیا۔ اب امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہمارا اپنے فیملی کے ساتھ میں ان محفلوں میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ساری چیزوں کو خود سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔